وہاں پر اپنا لہو بہا کر شریعت سے ہمیں آزاد کیا اور وہ حکموں کی دستاویز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجا دیں۔ قربانی کی کرسچنا جی روٹی پوری نہیں ہوتی پاکستان سے، حقیقت میں بل دینے کے لیے موبائل قسطوں پہ لینا پڑتا ہے کہ قربانیاں بھی تو چڑھانی ہیں سن۔ یسوع نے وہ آپ کی قربانی ادا کر دی ہے، وہ قیمت ادا کر دی ہے، اس نے ہمیں شریعت سے آزاد کر دیا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، یسوع نے ہیکل کے اندر اپنا لہو بہا کے ہمیں تمام اس شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اور آگے بڑھتے ہیں اس سفر کی جانب۔ دوسری دفعہ یسوع مسیح نے اپنا خون جو بہانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا، جہاں جہاں یسوع نے اپنا لہو بہایا، جس جگہ پر یسوع نے اپنا لہو بہایا، اس کے پیچھے خدا کا نجات کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ دوسری جگہ گیتسمنی باغ کو چنا گیا۔ یاد ہے سب کو، یہ بھی آپ کو لوکا کے انجیل کے اندر ملے گا، دوسری انجیل میں بھی ملے گا، پر لوکا کے انجیل کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں 22ویں چیپٹر کو تو لکھا ہے کہ اس کا خون بڑی بڑی بوندیں بن کر، پسینہ خون کی بوندیں بن کر گرتا گیتسمنی باغ کے اندر۔ گیتسمنی کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس دن بتایا، سنڈے کو جو تھے لوگ بچوں سے، جو بچے تھے، چلے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں سوال کافی کروں تاکہ ہم تھوڑی دیر میں اس عبادت کو جلدی سے روکیں گے، ختم کریں گے اور آگے بڑھیں گے۔ پھر گیتسمنی کا جو مطلب ہے وہ ہے نچوڑا جانا۔ گیتسمنی باغ میں زیتون کے درخت ہوتے ہیں اور ان زیتونوں سے تیل نکالنے کے لیے ان کو کولو کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور کولو جو ہے، جو آج کے گرینڈر ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں جن سے تیل نکالا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا تیل نکلتا ہے، سرسوں کا تیل ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سورج مکھی کا تیل لگاتے ہیں، اور بہت سارے تیل ہیں، ہم سب مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ تو اس کو کولو میں ڈالا جاتا اور خوب پیسا جاتا تھا۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ مجھے نچوڑا جائے گا، اور جیسے کولو کے اندر جو ہے وہ زیتون اور انگور کو نچوڑا جاتا ہے، اسی طرح یسوع کو پتا تھا کہ مجھے نچوڑا جائے گا اور ایک ایک لہو کا قطرہ بہا دیا جائے گا۔ اس لیے گیتسمنی باغ کو چنا گیا، اور اس کی ایک اور خاص وجہ تھی۔ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وہ بھی ایک باغ ہی سے ہوا تھا، اور وہ عدن کے باغ سے ہوا تھا، اور عدن کا مطلب جو ہے سکون، سکون دہ جگہ، آرام کی جگہ۔ آدم بڑے آرام میں تھا، عیش، بیوی بھی مل گئی، کھانا پینا بھی مل گیا، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے کہا سب کچھ کھا، ساری چیزیں، کوئی محنت، کوئی مشقت، کوئی پسینہ بہانا نہیں ہے۔ جلو دل کیتا تیرے مرضی بوٹے تو پھل لایا۔ کتنا آرام ہے، سکون ہے نا۔ عدن کا مطلب ہی سکون ہے۔ تو میرے خیال دالوں تو نہیں لیے جے میرے خانوں ہے تو کیوں دکھ دے گی جانوں۔ تو آدم کو پسینہ نہیں بہانا پڑتا تھا، پر جیسے اس نے وہ پھل کھایا جس کے لیے خدا نے اسے منع کیا تھا، تو خدا نے سزا کے طور سے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر وہاں پر گر رہا تھا۔ گیتسمنی باغ میں
اور یہاں پر آدم نے گناہ کیا اور خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے یہ کیا اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، وہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ پہلے پسینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں پر عدن میں یہ لعنت کے طور سے خدا نے اسے کہا یہ سزا ہے، یہ لعنت ہے کہ تو پسینے کی روٹی کھائے گا۔ پہلے آرام ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ میرے عزیزو، اب پسینہ بہانا پڑتا ہے، آج یہ میں پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ بھائی صاحب تھک جائے گا ان کے جوان بھی تھک جاتے ہیں۔ روٹی کھانا کوئی آسان نہیں، یہ گناہ کی وجہ سے، چونکہ عدن باغ کے اندر یہ گناہ جو ہے وہ شروع ہوا اور اس کی لعنت جو ہے وہاں سے ہمیں ملی، جو یسوع مسیح نے اس لعنت کا بھی، اس لعنت کی بھی قیمت ادا کی۔ یسوع مسیح نے اپنا پسینہ خون کی مانند بہا کر قیمت ادا کر دی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے تو لکھا ہے اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، یسایہ 53 باب میں اس نے ہماری مشقتوں کو اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمیں نجات کے لیے کوشش کرنی نہیں پڑی، اس نے ہماری خاطر برداشت کیا اور اس نے ہماری ہر طرح کی لعنت کو اٹھا لیا۔ اور یہ تیسری جگہ تھی یسوع مسیح نے، دوسری جگہ تھی جہاں پر یسوع مسیح نے اپنے لہو کو بہایا۔ اگر آپ پانی پی، کل ایک چیز بڑی مزیدار تھی، پاسٹر کینتھ 2 گھنٹے تقریباً بولے اور ان کا فلو، ان کا ساؤنڈ اس سے زیادہ تھا، اور لیکن انہوں نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا۔ میری عادت ہے جب میں وائر کو لیڈ کرتا تھا تو میرا گلا فوراً خراب ہو جاتا تھا، تو اس کے لیے مجھے کسی نے ٹرک بتایا کہ بھائی آپ ایک سپ پانی پیا کریں، تو وہ میری عادت ایسی پڑی ہے کہ میسج میں بھی مجھے 2-3 دفعہ پانی پینا پڑتا ہے۔ تو خیر یہ ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ یہ میری اپنی عادت ہے، اس لیے میں اسے اچھی عادت نہیں کہوں گا۔ تو سلیپ کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ سے یسوع مسیح نے لہو کو بہایا، جب یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ پہلے ہی سے طے تھا۔ آسمان نے حکم دیا تھا، ان کو اجازت دی تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک ہو سکے۔ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے سر پر توہین کے لیے، یہ رومی جو لوگ تھے، جس شخص کو، اسرائیلیوں کو خاص طور سے، یہودیوں کو سب سے زیادہ لعنتی بنانے کے لیے جو ان کو سزا دیتے تھے، ان میں سے ایک سزا تھی کہ ان کے سر پر کانٹے رکھ دیا کرتے تھے، انہیں کانٹے چبویا کرتے تھے۔ یہ لعنت کا نشان تھا، یہ لعنت کا نشان تھا۔ اور خدا کے کلام کے اندر جب ہم پیدائش کے اندر دیکھتے ہیں 3 باب میں، جہاں پر خدا نے آدم کو یہ کہا کہ تو نے یہ گناہ کیا، اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ تو زمین تیرے لیے کیا اگائے گی؟ کانٹے اور اونٹ کے ڈارے تیرے لیے اگائے گی۔ پیدائش 3 باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ صلیب کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا، اور کانٹے جو تھے یہ لعنت کا ہی نشان تھی، اور رومی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو لعنت کی موت دینے کے لیے، لعنتی ثابت کرنے کے لیے ان کو کبھی کبھار جو ہے وہ کانٹے چباتے یا اسی طرح کانٹوں کے تاج پہنا دیا کرتے تھے۔ اور یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے یہ بڑا لعنتی ہے،
وہ بھی اس پر لعنت کر رہے تھے، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس پر لعن طعن کر رہے تھے، اور لکھا کہ اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ میرے لیے اور تیرے لیے ساری لعنتوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، وہ لعنتی بن گیا۔ ارنسٹ مان نے یہ گیت خوبصورت بنایا ہے، وہی بنا تھا لعنتی، لکڑی پہ لٹکا ناصری، وہ تیرے لیے اور میرے لیے لعنتی بن گیا۔ اس نے وہ ساری جو لعنتیں تھی، ہماری لعنتیں اپنے اوپر لی۔ خدا نے آدم کو کہا کہ تو نے یہ کیا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اس لیے یہ کانٹے اونٹ کٹائے اگائے گی اور تو اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ کانٹے جو ہے یہ لعنت کی نشانی ہے۔ میرے عزیزو، اس دن بھی میں نے بتایا جب موسیٰ اور خدا کی میل ہوا، خدا نے موسیٰ کو بلایا، انکاؤنٹر جب ان کا ہوا، تو موسیٰ کو خدا نے کیا کہا؟ آنے سے پہلے، آگے آنے سے پہلے اپنے پیر سے جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے، یہاں پر لعنت نہیں ہے۔ بڑا میں حیران ہوتا ہوں آدم سے، جب ہم شروع کر لیں، آدم سے گناہ ہوا، آدم کو خدا نے کہا کہ زمین کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا؟ اپنے پیروں کے لیے جوتی بنا لی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، آدم کے بیٹے سے گناہ ہوا، قائن نے اپنے بھائی ہابیل کو مار دیا، اور پھر خدا نے اسے کہا کہ اگر کوئی قائن پر ہاتھ چلائے گا تو اسے 7 کے 70 بار جو ہے وہ اس پر لعنت آئے گی۔ اور ایک اور شخص قائن کی نسل سے نکلا، لمک نام کا، اس نے کہا، اس نے بھی کسی کو مار دیا، خود ہی کہہ دیا کہ اگر قائن کی سزا 7 کے 70 بار ہے تو میری اس سے بھی 7 گنا زیادہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر۔ اور گناہ کا سلسلہ چلتا رہا، نوح کا دور آ گیا۔ نوح کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ کس حد تک پہنچ گیا، گناہ نے اپنی حدوں کو پار کر دیا، گناہ کا شور آسمان تک پہنچا۔ عزیزو، آدم سے لے کے نوح کے دور کے تک آپ دیکھیں، ایک شخص بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے خدا سے معافی مانگی ہو، اپنے گناہ کے لیے توبہ کی ہو۔ ایک بھی شخص ان تقریباً 1700-1800 سالوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا جس نے خدا سے معافی مانگی ہو۔ لعنت کے نیچے انسان آ گیا، گناہ کے غلامی میں انسان چلا گیا، انسان گناہ پر گناہ کرتا رہا، پر اس نے اپنے گناہ سے معافی نہ مانگی۔ اپنے پاؤں کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اس نے خود راستہ جو ہے وہ بنایا اور جوتے بنا لیے تاکہ پاؤں جو ہے وہ محفوظ رہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ان پاؤں کے کانٹوں کو، ان لعنتوں کو، ہمارے پاؤں کے کانٹوں کو اپنے سر کا تاج بنا دیا۔ آج بھی اس نے میری اور تیری لعنتوں کو اٹھا دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایک زوردار تالی یسوع کے جلال کے لیے بجائے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور بات اس دن میں نے بتائی تھی، یسوع مسیح کی انٹری، یسوع مسیح کی آمد، اس کی بہت ساری آمد، بہت دفعہ آمد ہوئی ہے، کئی یسوع جاتے رہے، لیکن میں صلیب کے سفر کی بات کرتا ہوں۔ یسوع کی انٹری کیسے ہوئی؟ ایک ہیرو کی طرح
یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو اپنی پیدائش ہی سے وہ ہیرو ہے. جب یسوع کی پیدائش ہوئی تو بادشاہ بھی ہل گیا, سپر پاور ہل گئی, روم تک کیسر ہیرودیس بادشاہ ہل گئے اور ڈر گئے. بادشاہ کی پیدائش, بادشاہ تو پیدا نہیں ہوتا, شہزادے پیدا ہوتے ہیں, اور جو پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے. ہر طرف گونج بڑھ گئی کہ ایک بادشاہ جس کا ستارہ پورب میں نظر آیا. سٹوریاں شروع ہو گئی, کہانیاں چلنے لگی. یروشلم میں, بیت الحم میں, ارد گرد ہر طرف یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی. یسوع مسیح اپنی پیدائش ہی سے ہیرو ہے. ہاللیلویا. جب یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے سپاہی آئے, ساتھ یسوع کا چیلا بھی آیا. آج بھی بہت سارے میرے چیلے اور ہم کسی کے چیلے ہیں. کیا کرتے ہیں, کچھ مجھے ایسے لوگوں سے لگتا ہے جیسے یہ کیا نام تھا اس کا, یہودا اسکریوتی, آ کے جٹیاں ڈال رہے یسوع کو, چنیاں لے رہے ہیں جیسے باپ کی بچے دیتے ہیں, اور اس کے اندر ایک بڑی ریاکاری تھی. آج بھی بہت سارے لوگ منہ سے تو کچھ کہتے ہیں پر اندر میں وہ کچھ ہوتے ہیں. چرچ میں بھائی جی, بہن جی, باہر جاتے ہی آپ شروع کر دیں گے پادری آسر مجھے بولنے نہیں آتا, فلانے بھائی مجھے گانے ہی نہیں آتا, انہوں نے کھانے نہیں ٹھیک ہوتا. جب ملتے ہیں ظاہر کرتے ہیں میں تجھ سے زیادہ پیار شاید کسی اور کو نہیں کرتا, میں تجھ سے جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں. آج بھی بہت سارے یہودا اسکریوتی کی روح اپنے اندر لیے ہوئے ہیں, مکاری کی روح. مکار مت بنے. جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا, ساتھ سردار کاہن تھے, ساتھ سپاہی تھے, فوجی, رومی, غیر قوم کے لوگ, اپنوں نے اسے پکڑوا لیا, اپنے ملوا لیتے ہیں. ایک ہے نا مثال, گھر کا بیٹی لنگا ڈائے, اپنے ملوا لیتے ہیں. اپنوں نے یسوع کو پکڑوا لیا. جب آ کے سپاہی پوچھتے ہیں کہ یسوع کون ہے تم میں, یہ یسوع کی انٹری ہے. صلیب کے سفر کے لیے یسوع کی انٹری ہے. کہتے کہ یسوع کون ہے؟ یسوع نے کہا کہ میں ہوں. جب یسوع نے کہا تو لکھا ہے کہ وہ پیچھے جیسے مردہ گرتا ہے ویسے ہی وہ گر پڑے. اور یوحنا کے اندر یہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا, یوحنا کی انجیل کے اندر یہ آپ کو واقعہ مل جائے گا. یہ میں ہوں کون ہے؟ جب یہ یسوع نے کہا کہ میں ہوں, یسوع نے کہا تو وہ پیچھے جا گئے. یہ میں ہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا پرکاشن ہے, مکاشفہ ہے. یسوع یہ بتا رہا تھا کہ میں ہی آل مائٹی ہوں. خروج 3 باب کے اندر جب خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, مجھے کس نے بھیجا, تو خدا تیرا کیا نام ہے؟ تو خدا نے کہا جا کے کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا. انگلش میں ہے آئی ایم. یسوع نے جب کہا کہ آئی ایم, میں ہوں, وہ گر پڑے. یسوع یہ بتا رہا تھا کہ اصل میں قادر مطلق ہوں. یہ آسمان سے اختیار ہے کہ مجھے پکڑو اور میرے ساتھ یہ سلوک کرو. جب پطرس نے روکنے کی کوشش کی تو یسوع نے کہا کہ پطرس اپنا ہاتھ روک دے, اگر میں حکم دوں تو آسمان سے تم کے تم آ سکتے ہیں, لاکھوں لاکھ فرشتے آ سکتے ہیں. حزقیاہ کے دور میں ایک ہی فرشتے نے 1.5 لاکھ فوج کو بغیر ہاتھ ہلائے مار دیا. وہ سوئے سوئے مر گئے.
تو یہاں پر تو یسوع نے کہا کہ میں تو تم ان کو حکم دیتا وہ آتے. اب یہ ہونا ہی تھا، یہ آسمان سے یہ پہلے ہی سے طے تھا کہ انسان کی نجات کے لیے صلیب کا دکھ، صلیب کا سفر طے کرنا یسوع کے لیے ضروری تھا. یہ خود یسوع مسیح نے اختیار دیا تھا. میرے عزیزوں، وہ قادر مطلق خدا ہے. جب آپ مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں 5ویں باب کے اندر، 5ویں باب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ہر طرح کی مخلوق نظر آتی ہے. کروبین خدا کے بیٹے کے تخت کے سامنے، برے کے سامنے ہیں، خدا کے سامنے ہیں، اور کروبین ہیں، سرافیم ہیں، اور 4 جاندار ہیں، اور بزرگ ہیں، اور 24 تخت لگے ہوئے ہیں، اور بے شمار فرشتے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور قومیں ہیں. اور مکاشفہ 5 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر ایک زبان خدا کی تعریف کر رہی ہے، پر اس تعریف سے پہلے برے کے آگے لکھا کہ وہ کانپتے ہیں، وہ کانپتے ہیں برے کے آگے. یہاں پر یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو پیش کیا. صلیب کا سفر میرے لیے اور آپ کے لیے یسوع طے کر رہا تھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آگے بڑھتے ہیں. یسوع مسیح نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا. کسی دفعہ یسوع مسیح پر اپنا خون بہایا تھا، اور پسلی میں نیزہ مارا جانا اس کے لیے کیا ہے؟ پسلی میں جب نیزہ مارا گیا تو کیا نکلا؟ خون اور پانی. خون کس بات کو ظاہر کرتا ہے اور پانی کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ خون جو ہے یہ میل ملاپ کو ظاہر کرتا ہے، غیر قوموں کا میل جو خدا کو نہیں جانتے. انسان کا میل خدا کے ساتھ بغیر خون بہائے معافی نہیں. میرے عزیزو، پانی جو ہے وہ بپتسموں کو ظاہر کرتا ہے. غیر قومیں بھی جو ہے وہ صلیب کے وسیلہ سے، لہو اور پانی کے وسیلہ سے خدا کے جلال میں شامل ہو سکتی ہے. ہاللیلویا. ہم سب غیر قوم تھے، کوئی بھی کچھ نہ تھے، اور یہ غیر قوم ہے کون؟ یہ کلیسیا ہے. یہ کلیسیا کا جنم ہے. یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، اپنا لہو بہا کر، پانی بہا کر کلیسیا کو جنم دیا ہے. کلیسیا کا جنم جو ہے وہ پطرس نے نہیں دیا. متی کے انجیل کے جو 16ویں باب میں یسوع نے کہا کہ میں اس کلیسیا کی بنیاد، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. یہ پطرس کو یسوع نے نہیں کہا. اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ہے دا روک، اس کا جو مطلب ہے. اور پطرس کے لیے جو لفظ پطرس جو ہے یونانی میں اس کو کہتے ہیں پیٹروس، جس کا مطلب ہے چھوٹا پتھر، لڑک جانے والا پتھر. اور جو یسوع نے جس پتھر کی بات کی کہ جس پر میں کلیسیا بناؤں گا، وہ چٹان ہے، وہ روک ہے. اور یسوع وہ چٹان ہے. یسوع نے کہا کہ میں تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور کلام کہتا ہے کہ عقل مند نے اپنا گھر چٹان پر بنایا، اور ہوا آئی، طوفان آئے، زلزلے آئے، ہر طرح کے حالات برے ہوئے، پر اس گھر کو کوئی صدمہ نہ پہنچا. پر بیوقوف نے اپنا گھر ریت پر بنایا، ہوا چلی، سیلاب آیا اور گھر ٹھہر گیا. کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ یسوع پر ہے، جو چٹان ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی چٹان ہے. ہم بھی اپنے گھروں کی بنیاد جو ہے وہ اچھی جگہ پر رکھتے ہیں. بنیادیں اگر مضبوط جگہ پر ہوں تو وہ ٹکی رہتی ہیں،
ہماری بنیاد جو ہے وہ کلیسیا کی بنیاد یسوع ہے، اور یسوع نے اپنا لہو اور قیمتی پانی بہا کر کلیسیا کو جنم دیا ہے۔ اس دن بھی میں نے ایک بات کہی کہ پرانے عہد نامہ میں بہت ساری سٹوریز جو ہیں، کہانیاں، باتیں، لفظ، چھوٹے چھوٹے شوشے، یہ ایسے نہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ یسوع مسیح نے جب یسوع کے اوپر بڑے سوال اٹھاتے تھے، جب یسوع اپنے آپ کو خاص خدا کا بیٹا کہتا تھا، یسوع کہتا تھا کہ میں ہوں، وہی لفظ جو خدا یہوہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہی خدا کا بیٹا اپنے لیے استعمال کرتا تھا۔ اسی سے تو انہیں زیادہ خندق یسوع سے ہوتی تھی، زیادہ وہ نفرت کرتے تھے۔ تو یسوع سے نے کہا کہ کتاب مقدس یعنی کہ پرانے عہد نامہ میں میرے بارے میں لکھا ہے، اسے ڈھونڈو، وہ میرے بارے میں بات کرتی ہے۔ اور میں ایک دن ایک سٹوری دیکھ رہا تھا، پیدائش کی کتاب 22ویں چیپٹر میں، جب ابراہم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے دیکھتا تھا، اس کے ساتھ جوان بھی جاتے ہیں۔ 22ویں چیپٹر کو جب آپ پڑھیں گے تو جب قربانی ہو جاتی ہے، برے کی قربانی ہو جاتی ہے، ابراہم کے بیٹے کی قربانی نہیں ہوتی، تو جب ابراہم واپس آتا ہے تو ہمیں آئزک کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آئزک نیچے آتے ہوئے آیا تو ہوگا لیکن اس کا ذکر نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے بائبل میں اس کا جو ہے وہ نوٹ نہیں کیا گیا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ ابراہم اور جوان نیچے اترا، جو جوان اس کے ساتھ گئے تھے۔ بیٹے کا ذکر نہیں ہے، اسحاق کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ قربانی ہو گئی۔ اب یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہے، اور پولس کہتا ہے کہ اب سے ہم یسوع کو جسم میں نہیں دیکھیں گے، اور یسوع کا یہاں پر جسمانی سفر جو اسرائیل کے اندر تھا وہ ختم ہو گیا، اب روحانی سفر شروع ہوا ہے۔ اب کلیسیا کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ خیر قومیں جو ہے وہ کلیسیا کا حصہ بنے، کیونکہ اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اسے رد کر دیا۔ اب کلیسیا کی پیدائش ہوئی، اور یہاں پر اسحاق کا کفارہ ہوا۔ اسحاق نے دیا نہیں ہے لیکن اسی کا کفارہ مانگا گیا تھا۔ قربانی کے بعد ہمیں اسحاق پہاڑ سے نیچے اترتا ہوا نظر نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد سارہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی اسحاق کا ذکر نہیں ہے 23ویں باب میں، پیدائش 23 باب میں، اور پھر 24ویں باب میں ہمیں اسحاق دوبارہ نظر آتا ہے، جب ربکا کی ابھی جو ہے ربکا کا ذکر کیا جاتا ہے کہ غیر ملک میں جو موجودہ سیریا ہے، شام میں بیتویل کے گھر ربکا کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر ہمیں اسحاق اور ربکا کا جب میل ہوتا ہے وہاں پر اسحاق نظر آتا ہے۔ اب یسوع مسیح پورے طور سے، جسمانی طور سے تب ہی زمین پر ہمیں دکھائی دے گا جب وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کہانیاں جو خدا کے کلام میں لکھی، یہ محض کہانیاں نہیں ہیں، ان کے اندر یسوع مسیح کا مکاشفہ چھپا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ غیر قوم کے اندر ربکا کی پیدائش۔ میرے عزیزو، ایک اور بات کروں گا، اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے۔ یسوع کی پسلی میں بھالا مارا جانا، دوسرے لوگوں کی جو ٹانگیں توڑ دی گئی، یہ پہلے سب کچھ پلان تھا، پری پلان تھا۔ ہڈیاں بچی، یسوع کی کوئی ہڈی نہیں توڑی، یسوع کی پسلی سے کلیسیا کو لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے اپنی جان اپنی کلیسیا کے لیے دی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح کے جو کپڑے تھے اس پر بھی پورا ڈالا ہے۔ اس دن بھی میں نے بتایا کہ عام یہودی جو تھے وہ 4 حصوں کا لباس پہنتے تھے، پر جو پلاٹھا ہوتا تھا اسے خاص عزت دی جاتی تھی خاندان میں، اسے 5 ٹکڑوں والا لباس پہنایا جاتا تھا۔
پر یسوع مسیح نے جو جبہ پہنا ہوا تھا نا وہ ایک ہی تھا، اسے بنا گیا تھا، وہ ایک ہی تھا، اس میں کوئی جو تھے وہ نہیں تھے، پیس نہیں تھے، اور اس کے 4 ٹکڑے کیے گئے اور رومی غیر قوموں نے اسے بانٹ لیا۔ یہ غیر قوموں کے اندر جو ہے وہ کپڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ میرے عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامے کے اندر دیکھتے ہیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ ننگے تھے پہلے، ان کے جسم پر کوئی لباس تو تھا نہیں، پر انہیں کبھی لگا نہیں کہ وہ ننگے ہیں۔ گناہ سے مبرہ، پاک، بے عیب، پوتر زندگی، خدا کی نیچر، اور خدا کی نیچر، خدا کی شبیہ ان پر تھی، اور خدا کی شبیہ، خدا کی نیچر جو ہے وہ پاک ہے، وہ نیچرلی پاک تھے۔ پر گناہ جب ہوا تو گناہ نے انہیں ننگا کیا، شرمندہ کیا، خدا سے شرم آنے لگی، اپنے باپ سے گھبرانے لگے، اس آواز کو سننے کے لیے، شیریں میٹھی آواز جو ٹھنڈے وقت میں آتی تھی۔ ٹھنڈا وقت ہے کون سا؟ صبح سویرے، شام کا ٹھنڈا وقت نہیں ہوتا۔ آج کل پوچھیں ذرا لاہور والوں کو، پنجاب والوں کو، شام رات 1 بجے تک بھی ترونکے مار مار کے کوٹھے ٹھنڈے کرنے لگے۔ صبح کا وقت ٹھنڈا ہوتا ہے، پہلا وقت۔ آواز سننے کے لیے آدم ترستا تھا، صبح صبح میٹھی شیریں آواز آیا کرتی تھی بات کی۔ آدم کتنی باتیں کرتا تھا، خدا کو کہتا تھا آج میں نے کھوتے کا نام رکھا ہے، آج میں نے ہاتھی کا نام رکھا ہے، اور جو کچھ اس نے رکھا وہی ان چیزوں کے نام ہو گئے۔ خدا سے بات چیت ہوتی تھی، پر جب گناہ ہوا تو کوئی آواز سے ڈر رہا تھا، کیونکہ ننگا تھا نا۔ خدا کو کہتا ہے میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیوں؟ کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا پلیا تینوں کے لیے کہہ دیتا تو ننگا ہے، کس نے مجھے بتا دیا کہ تو ننگا ہے؟ گناہ ہمارے کپڑے اتار دیتا ہے، شرمندہ کر دیتا ہے، اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ ہم خدا کے حضور میں خدا سے معافی نہیں مانگ رہا، عذر پیش کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر خدا نے اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، خدا نے اسے ڈھانپا، انہوں نے اپنے طور سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی، پتوں سے اپنے آپ میں، پر وہ تو وقتی تھے۔ ہم اپنے نئے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے، ہمیں راست باز جو ہے وہ خدا ہی ٹھہرا سکتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ خدا ہی ہے جو ہمیں راست بازی کا لبادہ جو ہے وہ پہنانے کو دیتا ہے۔ اور خدا نے آدم اور حوا کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا، پہلی دفعہ خون بہایا گیا، خدا نے خون کو بہایا کسی جانور کا، اور وہاں سے انسان کی شرمندگی کو ڈھانپ دیا۔ اگر تالیاں بجا دے تو اچھا لگا۔ یہاں پر یسوع مسیح کے کپڑوں کو باندھ دیا گیا غیر قوموں کے اندر۔ ایک تو یسوع مسیح کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک حصہ یسوع کے تن پر رہا، اور باقی ان غیر قوموں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، ہم جو غیر قوم تھے، ہم جو خدا سے ناواقف تھے، ہم گناہ آلودہ زندگی گزار رہے تھے، ہم گنگے بتوں کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ہمارا جو نہ کوئی نسب نامہ تھا، نہ کوئی ہم قوم تھے، نہ کوئی قبیلہ تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنا لباس دے کر، غیر قوموں کو لباس دے کر، ہمیں اپنے جلال سے، اپنی شفقت سے گناہوں کو ڈھانپ دیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ ہاللیلویا! میرے عزیزو، اب ہم جو ہیں مسیح یسوع میں آزاد ہیں اور راست باز ہیں۔
آمین۔ اسی لیے خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ قدم قدم پر آپ کو خدا کی قدرت کے کام ملے گے، انسان کا چھٹکارا ملے گا، رہائی ملے گی، لعنتوں سے آزادی ملے گی، بیماریوں سے شفا آپ کو ملے گی، گناہ کا کفارہ ادا کیا جاتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ پر ایک بات کا دکھ ہوتا ہے، جیسے اسرائیل نے خدا کے ان خاص دنوں کو جو خدا نے اسرائیل کو منانے کے لیے دیے تھے، عیدیں جو خدا نے انہیں کرنے کے لیے دی تھی، انہوں نے محض ان کو فیسٹیول جانا، ان کو انجوائے وہ کرتے ہیں، فیسٹیول کی طرح مانتے ہیں۔ آج بھی وہ ان عیدوں کو مانتے ہیں۔ ہم بھی جو مسیحی ہیں صلیب کے پیغام کو اس طرح سے آج تک ہم نے اپنایا نہیں۔ آج بھی گڈ فرائیڈے لوگوں کے لیے فیسٹیول ہی ہے، اس کا اثر ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لیا۔ صلیب کی قدرت ہماری زندگی میں ابھی اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ میرے عزیزو، آؤ صلیب کے نیچے آؤ۔ صلیب ہی ہے جو ہمیں بچاتی ہے، ہمارا دفاع کرتی ہے، اور صلیب ہی کی وجہ سے ہم فتح پاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر فتح کا شادیانہ بجایا ہے۔ آؤ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔